اہرام مصر دنیا کے قدیم عجائبات میں سے ایک، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ انہیں کیوں بنایا گیا تھا؟ اہرام مصر کی تعمیر کا بنیادی مقصد قدیم مصر کے بادشاہوں کے لیے مقبرے بنانا تھا۔ تمام ماہر آثار قدیمہ اور محققین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ان اہراموں کی تعمیر کا مقصد مصر کے فرعونوں اور شاہی خاندانوں کو ان میں مدفون کرنا تھا، کیونکہ قدیم مصریوں میں اس وقت یہ عقیدہ موجود تھا کہ تدفین کے بعد اگر کسی شخص کے جسم کو محفوظ کر کے رکھ دیا جائے تو ایک خاص وقت کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ اسی لیے ان مصری لوگوں نے اپنے وقت کے بادشاہ، جن کو فرعون کہا جاتا تھا، ان کی ممی بنا کر انہیں ہنود کر کے ان اہراموں میں محفوظ کر دیا تاکہ وہ بنا کسی چھیڑ چھاڑ کے بغیر ایک لمبی نیند لے سکیں۔ اس کے علاوہ یہ مصری لوگ اس فرعون بادشاہ کی دولت، مثلاً سونے چاندی کے جواہرات، کھانے پینے کا سامان، حتیٰ کہ اس کی بیویاں اور کنیزیں بھی اس کے ساتھ ہی دفنا دیا کرتے تھے۔ انہیں زہر دے کر یا دیگر اور کئی طریقوں سے ہلاک کر کے فرعون کے ساتھ دفنا دیا جاتا تھا۔ تاریخی مقامات پر کھدائی کے دوران ایسے مقبرے دریافت ہوئے ہیں جن میں فرعون کے ساتھ درجنوں افراد کی باقیات ملی ہیں۔ مصریوں کے عقیدے کے مطابق جب فرعون دوبارہ نیند سے بیدار ہو یعنی زندہ ہو تو اسے ہر چیز وہیں موجود مل جائے۔ اہرام مصر کے اندر بہت سے عبارتیں بھی لکھی ہوئی دیکھی گئی ہیں جس پر لکھا گیا ہے کہ اگر کسی نے ان لوگوں کی نیند خراب کرنے کی کوشش کی تو اس کے نتائج بہت بھیانک ہوں گے، اور وقت نے یہ ثابت بھی کیا کہ جو بھی ان اہراموں کے اندر ہیرے جواہرات یا تحقیق کر کے ان کے رازوں کو جاننے کے لیے داخل ہوا تو ان اہراموں کی نحوست کا شکار ہو کر طرح طرح کی مصیبتوں کا شکار ہو گیا۔ یہ اہرام مصر کے دارالحکومت قاہرہ سے 10 میل کی دوری پر واقع ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق اب تک کل 138 چھوٹے بڑے اہرام یہاں دریافت ہو چکے ہیں، جنہیں آج سے تقریباً 6000 سال قبل تعمیر کیا گیا۔ سب سے پہلے ان اہراموں کو ہیروڈوٹس نے 450 قبل مسیح میں دریافت کیا اور انہیں وائرس کا نام دیا۔ اس دور کے اندر ان اہراموں کی بلندی 481 فٹ تھی، جبکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ موسمی اثرات کی وجہ سے یہ صرف 450 فٹ تک رہ گئی۔ بغیر چھت کے عمودی بلندی میں موجود ان قدیم اہراموں نے انسانی عقل کو حیرت میں ڈال رکھا ہے، کیونکہ ان کی تعمیر میں استعمال ہونے والے چھوٹے چھوٹے پتھر کا بھی وزن 2 ٹن سے زیادہ ہے۔ کیونکہ ان کی تعمیر میں استعمال ہونے والے چھوٹے چھوٹے پتھر کا وزن بھی 2 ٹن ہے، جبکہ زیادہ 30 ٹن وزن کے پتھر بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ ان اہراموں کی بیرونی سطح چکنی اور ہموار تھی، جس کی وجہ سے چونے کے پتھر یا کرومائٹ کا استعمال تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جب سورج کی روشنی ان پر پڑتی تھی تو قوس قزح کا رنگ نظر آیا کرتا تھا۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چونے کے پتھر چوری کر کے لوگوں نے اپنے گھروں کی زینت بنا لیے۔ ان اہراموں کی تعمیر میں ایسا مسالہ بھی استعمال کیا گیا ہے کہ کسی جوڑ کا ذرا برابر نشان بھی موجود نہیں، حتیٰ کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید بنا کسی مسالے کے ان اہراموں کو صرف پتھروں کو جوڑنے کے لیے بنایا گیا۔ اس کے علاوہ ان اہراموں کی دیواروں میں 0.008% کا فرق موجود ہے، جبکہ یہ بات جان کر آپ کو حیرت کا جھٹکا لگے گا کہ آج کی 21ویں صدی کی تیار کردہ عمارتوں میں اس سے کہیں زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ نپولین نے جب مصر کو فتح کیا تو اس کے دل میں ان اہراموں کے راز کو جاننے کا شوق پیدا ہوا۔ جبکہ ایک اہرام کی تعمیر میں اتنے پتھر استعمال ہوئے ہیں کہ اس سے پورے فرانس کے گرد 10 فٹ اونچی اور 1 فٹ موٹی دیوار تعمیر کی جا سکتی ہے، اور مزید کہ اگر ان پتھروں کے سلوں کو 1 فٹ کی سلوں میں کاٹ لیں تو یہ چھوٹے چھوٹے پتھر پوری دنیا کے گرد ایک زنجیر بنا سکتے ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہزاروں سال قبل ایسے کیسے ممکن ہوا کہ صدیوں کا انسان کتب نما کا استعمال جانتا تھا؟ اس وقت میں ایسی کون سی ٹیکنالوجی موجود تھی جو ہم آج کے انسانوں کے پاس بھی موجود نہیں؟ کیونکہ آج کی کوئی بھی کنسٹرکشن کمپنی اہرام مصر کی تعمیر نہیں کر سکتی۔ غزہ کے مقام پر موجود 3 اہرام جن کے نام خوفو، خافرا اور منگاور ہیں، اور انہی کا شمار دنیا کے 7 قدیم عجائبات میں بھی ہوتا ہے۔
سب سے بڑا اہرام خوفو ہے جس کا مجموعی وزن 7 کروڑ ٹن ہے۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ در حقیقت یہ سب ممکن کیسے ہوا؟ ہزاروں سال قبل بنا قطب نما کرینوں اور دوسرے حالات کی موجودگی کے بغیر ان بھاری پتھروں کو اونچائی پر کیسے لے جایا گیا؟ انہی اہراموں کی تعمیر سے متعلق کئی کہانیاں عام ہو چکی ہیں، لہٰذا ان سے حقیقت کو ڈھونڈ کر نکالنا نہایت مشکل ہے۔ مثلاً ہیروڈوٹس کے مطابق ان اہراموں کی تعمیر میں 1 لاکھ مزدوروں نے حصہ لیا، جنہوں نے 20 برس تک دن رات محنت کر کے ان عجائبات کو تیار کیا، اور سینکڑوں ٹن پتھر اتنی نفاست سے جوڑے کہ ان کے درمیان جوڑ کی لائن تلاش کرنا بھی ناممکن ہے۔ جبکہ مصر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے دستی اوزاروں کی مدد سے ان پتھروں کی سلوں کو تراشا اور انہیں مسیح صراط سے گھسیٹتے ہوئے انہی جگہوں پر لائے جہاں پر یہ اہرام تعمیر ہیں، یا دریائے نیل سے تیراتے ہوئے انہیں غزہ تک پہنچایا گیا اور یوں ریگستان میں پہنچا کر اہرام تعمیر کیے گئے۔ مگر در حقیقت اس زمانے کے لوگ اس قدر ناقابل یقین حد تک درستگی کے ساتھ یہی اہرام تعمیر نہیں کر سکتے، کیونکہ پتھروں کی کانوں سے 26 لاکھ پتھروں کو کاٹنے کے لیے لاکھوں مزدور درکار تھے، لہٰذا ان لوگوں کے لیے اتنا سرمایہ حکومت وقت نے کہاں سے فراہم کیا؟ اس کے علاوہ نہ ہی اس زمانے میں کوئی ڈائنامائٹ اور نہ ہی کوئی دھماکہ خیز مواد موجود تھا کہ ان پتھروں کو تراش کر یا توڑ کر ان سے اہرام تعمیر کروایا جا سکے۔ اس کے علاوہ ڈوگن قبیلے میں بسنے والے افراد آج بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ انسان کو ابتدائی علم سائرس نامی ستاروں سے آنے والے ایک مافوق الفطرت کردار نیمو نے سکھایا، اور یہ اہرام مصر کی تعمیر میں اسی کا کارنامہ ہے، جبکہ یہ بھی در حقیقت ایک کہانی ہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک انتہائی اہم نظریہ یہ بھی ہے کہ ان اہرام کی تعمیر میں آسمان سے آنے والی غیر انسانی مخلوق نے حصہ لیا، جس میں ہارس نامی دیوتا کا نام قابل ذکر ہے، جسے روشنی کا دیوتا بھی کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اسی نے ان اہراموں کی تعمیر کی۔ مگر در حقیقت یہ ہارس دیوتا کون ہے؟ فری میسن نامی خفیہ تنظیم سے یقیناً آپ میں سے زیادہ تر لوگ واقف ہوں گے، اور یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اس تنظیم کے تانے بانے اہرام مصر سے ملائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فری میسن نامی خفیہ تنظیم اسی ہارس دیوتا کو اپنا لیڈر تسلیم کرتی ہے اور اسے نہایت عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ جب ہم زمین پر بسنے والے تمام افراد کو نظر میں رکھنے کے قابل ہو جائیں گے تو اس ہارس دیوتا کی آنکھ اہرام سے ابھرے گی، اور اس طرح ان کی عالمی حکومت قائم ہو جائے گی، یعنی کہ ورلڈ آرڈر کے بعد ان کا مسیح اہرام سے نکل کر زندہ ہوگا اور اس کی قیادت میں پوری دنیا پر قبضہ کر لیں گے۔